اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد۔ گزشتہ گفتگو ہماری بخش اول کے متعلق تھی، جس میں 6 مطالب ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان 6 مطالب کو دوبارہ تکرار کرنے سے پرہیز کرتے ہوئے چند لب لباب نگات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ مطالب جو بیان ہو چکے ہیں آپ ان کو غور سے کتاب سے دیکھیے گا۔ سب سے پہلے مسئلہ جو پہلی بخش میں تھا، مقدمے سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں، وہ مطلب یہ تھا کہ ہم کس طرح جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے یا نہیں۔ ذات باری تبارک و تعالیٰ میں، معرفت ذات باری تبارک و تعالیٰ میں سب سے پہلا نقطہ یہی مطلب ہوتا ہے کہ آیا وہ ہے یا نہیں، جسے اثبات ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ادلہ عقلی اور ادلہ نقلی سے پرہیز کرتے ہوئے لب لباب چند چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ وہ ایک مطلب انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ دیکھیے، یہ وہی ہے جو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا دلیل ہے کہ وہ ہے، خالق کائنات ہے؟ تو کہا البعرۃ تدل علی البعیر والروث تدل علی الحمیر وآثار القدم تدل علی المسیر۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ آسمان اس بلندی کے ساتھ اور زمین اتنی وسعت کے ساتھ کیسے نہیں ہو سکتا، یعنی کیسے ممکن ہے کہ وہ دلالت نہ کریں لطیف اور خبیر اللہ کے موجود ہے۔ یعنی ہم دلیل جو ہے وہ اثر سے مؤثر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، تمام کائنات کو خلق کرنے والے وہی ہیں، اللہ نے ہی تمام کائنات کو خلق کیا ہے، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت، علم، قدرت، حکمت کے آثار تمام کائنات کی جبین پر روز روشن کی طرح نمایاں ہیں، آشکار ہیں، واضح ہیں۔ اور پھر کہا کہ چاہے آپ اپنے اندر غور و فکر کریں تو بھی انسان کسی نتیجے تک پہنچے گا، اور آپ جانوروں میں آپ جائیں، آپ عالم نباتات میں تھوڑا سا غور و فکر کیجئے، جائیں وہاں تحقیق کریں، ستاروں میں تحقیق کریں، یہ جو عوالم بالا ہیں اس میں تحقیق کریں، ہمیں جا تمام اور تمام مقامات پر جو چیز آپ کو نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ اس کی حکمت اور علم کے آثار نمایاں ہیں سب جگہ پر۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جتنی زیادہ آپ اپنے آپ کو زحمت دیں گے، جتنا فکر زیادہ کریں گے، غور و خوض، تدبر، تفکر، تأمل، تعمق جتنا زیادہ کریں گے، اتنا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع علم سے زیادہ آشنا ہوتے جائیں گے۔ اور پھر قرآن کریم کی 2 آیات کو انہوں نے دلیل پیش کیا۔ پہلی آیت یہ تھی وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور خود تمہارے اندر، تمہارے وجود کے اندر، تمہارے نفسوں میں، افلا تبصرون، یہ ایک آیت تھی۔ دوسری آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض، بتحقیق زمین اور آسمان کی خلقت میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اختلاف سے میں نے بتا دیا ہے کل کیا ہے، لآیات لأولی الالباب۔ میں نے یہ بھی کل عرض کیا تھا کہ ان حرف مشابہ بالفعل ہے، فی خلق السماوات جار مجرور، اس کے لیے خبر مقدم ہے، لآیات لأولی الالباب یہ اس میں مؤخر ہے اس کے لیے۔ اب اولی الالباب کی کچھ صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ وہ کیا؟ ان کی صفت یہ ہے کہ اللہ کو ہر حال میں یاد رکھتے ہیں، یعنی جب قیام کی حالت میں ہوتے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، قعود کی حالت میں ہوتے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ یتفکرون، اور ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ فکر کرتے ہیں، تفکر اور تدبر کرتے ہیں
کس چیز میں؟ فی خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے کس طرح زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے. خلقت آسمان اور زمین میں فکر اور اندیشہ کرتے رہتے ہیں، اندیشہ، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے معبود، ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا. اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ذات باری تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں ضروری ہے، وہ ہے اس کی صفات کا، اللہ کی صفات جمال اور صفات جلال. عرض کیا گیا تھا کہ اس سے مراد صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ ہیں. انہوں نے جو ہم مشہور صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ پڑھتے ہیں اس کا سہارا نہیں لیا، بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت کا سہارا لے کر اور آخر میں اشارہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی کچھ صفات جمال اور صفات جلال. صفات جمال سے مراد صفات ثبوتیہ ہیں، صفات جلال سے مراد صفات سلبیہ ہیں. تیسرے نمبر پر یہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محدود نہیں ہے، لا محدود ہے. لہذا اس نے کہا تھا کہ از وجودیس بی نہایت از ہر نظر. بی نہایت یعنی لا محدود، بی یعنی جو محدود نہ ہو. بی لفظ ویسے یعنی لا کی معنی میں ہے، نہیں کی معنی میں آتا ہے. بی نہایت یعنی بے محدود، لا محدود، محدود نہ ہو اسے کہتے ہیں. نہ فقط علم کے اعتبار سے بلکہ حکمت کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، ازلیت کے اعتبار سے، ابدیت کے اعتبار سے تمام اس کی صفات مکان اور زمان سے مافوق ہے. زمان اور مکان میں نہیں سما سکتا. کیوں؟ اس لیے چونکہ زمان اور مکان چاہے کتنا بھی وسیع ہو پھر بھی محدود ہوتا ہے، اور وہ ذات لا محدود ہے. ذات لا محدود، محدود میں سمانا محال ہے اصلا. اور اسی مقصد کو کچھ آیات کریمہ سے، اور پھر ایک مطلب انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، ہر جگہ پر، اور کوئی خاص مکان بھی نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، ہر جگہ پر ہے سوائے اس کے کہ آپ کہیں کہ اس جگہ میں ہے. ٹھیک ہے، اور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ مافوق زمان اور مکان ہے. 4-5 آیات اس سلسلے میں یہ بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلی آیت هو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ وهو الحکیم العلیم، یہ آیت پڑھ رہے ہیں. دوسری آیت وهو معکم، وہ آپ کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہے. معکم یعنی تمہارے ساتھ ہے. کنتم اینما کنتم، کہاں بھی ہو، جس جگہ پر بھی تم ہو. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ انجام دے رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے. ہاں، پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری شے رگ سے زیادہ. یہ آیت پڑھ رہے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. آخری آیت جو انہوں نے البتہ هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. پھر ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. کہتے بعض آیات یا احادیث میں یہ ذکر ہوتا ہے ذو العرش المجید، وہ صاحب عرش بزرگ ہے، یعنی ایسا عرش جو بزرگ عرش ہو اور مجد اور عظمت والا ہو. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے یہاں عرش کے معنی تخت کے نہیں ہے. یہ جو تخت ہم یہاں کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حاکمیت رکھتا ہے تمام کائنات پر، تمام عوالم پر، مادے پر اور جہان ماورائے طبیعت پر بھی. یہ مراد ہے یہاں. نہ یہ کہ کہتے اگر آپ مکان کے لیے قائل ہو گئے کہ اللہ خاص مکان میں رہتا ہے یا محدود ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اسے محدود کر دیا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کہا کہ اس تخت سے مراد تخت خاص ہے جو بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے، یا وہ سریر، کرسی وغیرہ ذالک جو استعمال کی جاتی ہیں، اگر یہی ایک طبیعی چیزیں ہوتی ہیں جو بادشاہوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اگر یہ ہو تو یعنی آپ نے اللہ کو محدود بنا دیا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے یہ کیا تو اللہ کے لیے آپ نے مخلوقات کی صفات کو ثابت کر دیا. تیسری بات یہ ہے کہ وہ دوسروں اشیاء کی طرح، دوسری اشیاء کی طرح ہو جائے گا. نتیجتاً آپ اسلام کے دائرے سے باہر چلے جائیں گے. اور لیس کمثلہ شیء کی آیت تمام ان مشکلات کو حل کر رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ وہ کسی جیسا بھی نہیں ہے. جب یہ ثابت ہو جائے گا وہ کسی شے جیسا نہیں ہے، کوئی شے اس جیسی نہیں ہے، تو یہاں اس
لفظ عرش کو کسی اور معنی میں لیں گے ہم، اور ویسے عذاب استعلا کے لیے ہوتا ہے، یہاں بس معنی وہی حاکمیت اور قدرت اور کنٹرول وغیرہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بھی اسی مطلب کو بیان کر۔ اللہ کے لیے انہوں نے ایک اور مسئلہ جو صفات سلبیہ میں سے ہے، دیکھیے صفات سلبیہ میں سے یہ ہے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا، کان نہیں رکھتا، آنکھوں سے اسے دیکھا نہیں جا سکتا، اور اسی طرح کی دوسری صفات ہیں، مثلا محل حوادث واقع نہیں ہوتا، تبدیلی نہیں ہوتی اس میں، تغییر نہیں ہوتا، اور اسی طرح کی چیزیں ہیں۔ یہاں صرف اور صرف اسی بات سے بحث کی گئی ہے کہ اللہ کو ان آنکھوں کے ذریعے سے نہیں دیکھا جا سکتا، کوئی زیادہ دلیل عقلی وغیرہ نہیں بیان کی، فقط کچھ آیات کریمہ کا سہارا لے کر اور پھر انہوں نے امیر المومنین کا ایک فرمان بیان کیا ہے۔ آیات کریمہ میں سے ایک آیت یہ ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یہ ایک آیت پڑھی ہے انہوں نے۔ دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے، وہ جب بنی اسرائیل کے بہانہ باز افراد نے بہت زیادہ تنگ کیا حضرت موسیٰ کو، اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اے موسیٰ ہم آپ تک اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو واضح اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، تو ہم ایمان نہیں لائیں گے، بات ایسی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تنگ آ کر ان کی بات کو دہرایا اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار یہ کہہ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ تو پروردگار نے کہا کہ ان کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیے جبل، اور پھر یہی تکرار کریں، اور جب یہ تکرار کیا تو حضرت حق کی جانب سے آواز لن ترانی، موسیٰ تو کبھی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جب موسیٰ جیسا اولو العزم نبی نہیں دیکھ سکتا تو عام آدمی کیا دیکھ سکتا ہے؟ اور ولیکن انظر الی الجبل، لیکن ہاں دیکھیے جبل کی طرف، پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، فسوف ترانی، تو انقریب مجھے دیکھیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، اور اللہ نے جب اس پہاڑ پر تجلی کی اپنے، تو جعلہ دکا، اسے ہمسان بنا دیا، اس خاک بنا دیا اس کو، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب افاقہ ہوا تو قال سبحانک، تو مقدس ہے، تو پاک و پاکیزہ ہے کہ ان آنکھوں سے دیکھا جا سکے، تب تو الیک، میں تیری طرف لوٹتا ہوں، وانا اول المؤمنین، یہ درس دینا تھا دوسروں کو۔ حقیقت میں تو حضرت موسیٰ بھی یہ جانتے تھے کہ اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن ان کو اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور جو امیر المومنین کا فرمان تھا وہ یہی تھا کہ زعبل یمانی نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین هل رأیت ربک، یہاں اس شخص کا نام نہیں ذکر کیا، لیکن ویسے ہی وَإِلَّا نَهْجُ الْبَلَاغَہ میں اور دوسری جگہوں پر نام موجود ہیں۔ زعبل، کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ تو کہا اعبد ما لا ارى، کیا میں عبادت کرتا ہوں اس کی جسے نہیں دیکھا؟ تو وہ شاید سمجھ رہا تھا انہی آنکھوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ مثلا کس طرح آپ نے دیکھا ہے، صف لی یا صف لنا، آپ وہ کیفیت تو بیان کریں کہ کس طرح آپ نے دیکھا ہے۔ تو حضرت امیر علیہ السلام سمجھ لیتے کہ یہ ان آنکھوں کی بات کر رہے ہیں، تو کہا لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ العیان، یہ آنکھیں نہیں، ولیکن تدرکہ القلوب، ہاں دلیں حقائق ایمان کی روشنی میں اسے پا لیتی ہیں۔ اور اس میں 5ویں نمبر پر مطلب یہ تھا کہ توحید جو ہے تمام تبلیغات اسلام کی روح ہے۔ کہتے ہیں کہ مہم ترین مسئلہ جو معرفت پروردگار میں ہے معرفت توحید ہے اور اللہ کی وحدانیت ہے۔ کہتے ہیں حقیقت میں توحید اصول دین میں سے ایک اصل نہیں ہے، بلکہ روح ہے تمام عقائد اسلامی ہے۔ اور واضح طور پر یوں کہا جائے تو بہتر ہے، اصول اور فروع اسلام جو ہے توحید میں شکل اختیار کرتے ہیں، یعنی وجود میں جتنے بھی اصول اور فروع آتے ہیں وہ اسی توحید سے ہی نکلتے ہیں۔ منشا توحید ہے، ہر جگہ پر توحید کی بات ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے شرک کے لیے کہا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو معافی کے قابل نہیں ہے، ایسا اللہ اس کو کبھی بھی نہیں بخشے گا اس شخص کو جس نے شرک قرار دیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا۔
اور یہی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ والذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. اور بتحقیق آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف یہ وحی کی گئی تھی کیا کہ انہیں شرک نہ کرو. اور اگر اے رسول آپ نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرا دیا تو یقیناً تیرا عمل بھی ضائع ہو جائے گا, حبط ہو جائے گا, اور آپ یقیناً خاسرین میں سے ہو جائیں گے. اور چھٹے نمبر پر توحید کی اقسام بیان کی انہوں نے. توحید کی پہلی قسم یہ تھی توحید ذات, دوسری قسم تھی توحید صفات, تیسری قسم تھی توحید افعال, اور چوتھی قسم جو ہے اس کی ہے توحید عبادت. توحید ذات سے مراد یہ ہے کہ وہ ذات تنہا ہے, یگانہ ہے, تک و تنہا ہے, واحد ہے, وحدہ لا شریک ہے, کوئی اس جیسا نہیں ہے, اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے, وہ بھی کسی چیز کے مانند اور مثل اور مشابہ نہیں ہے. توحید صفات میں کہا کہ وہ علم میں, قدرت میں, ازلیت میں, ابدیت میں, تمام کی تمام یہ صفات, میں نے عرض کیا تھا اس صفات سے مراد صفات ذات ہیں نہ صفات فعل, کیونکہ جہاں بات ہوتی ہے عینیت کی وہ صفات ذات ہوتی ہیں جو عین ذات ہیں, نہ صفات فعل, کیونکہ صفات فعل عارض ہیں, صفات فعل حادث ہیں, قدیم نہیں ہیں. صفات ذات قدیم ہوتی ہیں اور عین ذات ہیں. تو کہتے ہیں کہ تمام کی تمام یہ صفات جو ہیں اس کی ذات میں جمع ہیں اور عین ذات ہیں اس کی, نہ مخلوقات کی طرح یہ کہ صفت جدا ہو اور موصوف جدا ہو, بلکہ یہاں عینیت جو ہے, کہتے ہیں کہ عینیت کے لیے کہ اللہ کی صفت عین ذات ہے, علم عین ذات ہے, قدرت عین ذات ہے. فقط دیکھیں اختلاف مفاہیم میں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. مفہوم علم ایک جدا ہے, مفہوم قدرت جدا ہے, مفہوم حیات جدا ہے, لیکن مقام تحقق میں, مقام خارج میں, وجود میں سب ایک ہے, دوئیت نہیں ہے. یعنی وہاں علم جدا نہیں ہے, ایک اور صفت ہو کہ قدرت اور ہو, نہیں, مقام تحقق میں, مقام خارج میں سب ایک چیز ہے, یعنی خدا کے علاوہ ہے ہی نہیں, وہ عین ذات اسی معنی میں ہے. نہ یہ کہ آپ کہیں کہ مقام جس طرح مفہوم میں علم مختلف ہے علم حکمت سے اور قدرت سے, حیات سے, اسی طرح مقام تحقق میں مختلف ہے. اگر اسی طرح مختلف ہے تو ہمارے علم اور اللہ کے علم میں کوئی فرق نہیں رہے گا, کیونکہ ہمارا علم بھی تو زائد برذات ہوتا ہے نا, وہ عارض ہوتا ہے نا بعد میں. وہاں اگر یہی صورتحال ہے تو پھر تو وہی مخلوق والی صفت آپ نے اللہ کو دے دی. تو بس عینیت کا مقصد یہ ہے کہ مقام تحقق میں ایک ہے, تنہا ہے, علم بھی وہی ہے, حکمت بھی وہی ہے, حیات بھی وہی ہے. بس اللہ عین علم ہے, عین حکمت ہے, اور حکمت عین علم ہے, علم عین حیات ہے, حیات عین علم ہے, کوئی فرق نہیں ہے. یہی مقصد ہے. کہتے ہیں یہ اس کی زیادہ دقت, غور اور خوض کی ضرورت ہے تاکہ انسان سمجھے کہ اللہ کی صفات کس طرح عین ذات ہے. اور جیب پر انہوں نے توحید افعال کے متعلق گفتگو کی اور کہا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جو بھی فعل اور حرکت جو اس جہان میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کے ارادے سے ہی ہوتا ہے. یعنی کوئی پتہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر. کوئی ارادے کی دو قسمیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا, اشتباہ نہ ہو. اور یہی بات نہ سمجھنا دلیل اور ایک قسم کا زمینہ ہوتا ہے کہ انسان اسلام کو صحیح ترک نہ کرتا ہے. وہ یوں کہ دیکھیں ارادے کی دو قسمیں ہیں, ایک ارادے تکوینی ہے اور ایک ارادے تشریعی ہے. کچھ چیزوں کا تعلق ارادے تکوینی سے ہے, لیکن ہمارے افعال جو افعال ہمارے لیے وہ عنوان افعال تکلیفیہ ہیں. سانس لینا ہمارا فعل تکلیفی نہیں ہے. یعنی فقہ کا تعلق کس سے ہے؟ فقہ کا تعلق کس سے ہے؟ افعال مکلفین سے ہے نا. کیا ہے کون سے افعال مکلفین؟ سر, سانس لینا میرا فعل ہے, اس سے بھی ہے اس کا تعلق نہیں. یہ دھڑکن جو ہے دل کی یہ بھی ایک عمل ہے,
آیا اس سے بھی یہ فقہ تعلق نہیں ہے؟ فقہ تعلق ان افعال کے ساتھ ہے جو اس کے افعال اختیاری ہیں، جن افعال کو اختیاراً انجام دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، ان کے ساتھ فقہ تعلق. ٹھیک ہے، تو بس وہ ہوئے افعال تکلیفی. جب افعال تکلیفی ہوئے تو اب یہاں سوال ہوگا کہ آیا انسان آزاد ہے یا مجبور ہے، مختار ہے یا مجبور ہے. بعض نے یہی مطلب سمجھ کر کہ کوئی بھی چیز اللہ کے ارادے اور مشیت کے بغیر وجود میں نہیں آتی، حرکت میں نہیں آتی، انہوں نے سب کو ایک ہی ارادے کی نظر سے دیکھا، یعنی ارادے تکوینی. نتیجہ کیا؟ وہ قائل ہوئے اس کے کہ ہمارے سب اعمال اور افعال جو ہیں وہ اللہ کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے، ہم تو فقط اعلیٰ ہیں. یہ کیا نظریہ نکلا؟ یہ نظریہ وہی جبر کا نظریہ تھا. حالانکہ ایسے نہیں ہے، بس اختلاف کرنا پڑے گا ارادے تکوینی میں اور ارادے تشریعی میں. ارادے تکوینی پروردگار میں بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح آپ آئے تطہیر میں کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. یہاں کیا ہے ارادہ؟ ارادہ تکوینی ہے. ارادہ تشریعی کیا ہے؟ ارادہ تشریعی یہ ہے کہ اپنے ارادے کے ساتھ اللہ یہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، اپنے ارادے کے ساتھ چھوڑ رہے ہو تو اپنے ارادے کے ساتھ چھوڑ دو. روزہ رکھ رہے ہو، اپنے ارادے کے ساتھ روزہ رکھو، مجبور نہیں کرتا میں تمہیں. بتا دیا ہے کہ روزے رکھنے کا فائدہ یہ ہے، ثواب یہ ہے، فلاں سب چیزیں بتا دی ہیں، کلیئر ہے. نہ رکھنے کا نقصان یہ ہے اور رکھنے کا فائدہ یہ ہے. اس کے باوجود اگر رکھ رہا ہے تو اپنے ارادے کے ساتھ رکھ. میں نے طاقت دے دی، آپ کو قدرت دے دی ہے. اگر چھوڑ رہا ہے تو اپنے ارادے کے ساتھ. اور اسی وجہ سے انسان تو پوچھا جائے گا نا کہ کیوں کیا یہ. وَإِلَّا تو بس یہ انسان کے افعال اختیاری جو ہے، آیا ان میں بھی انسان اللہ کے ارادے تکوینی کا ہے یا نہیں؟ وہاں ارادے تشریعی ہے. افعال تکلیفی میں ارادہ تشریعی ہوتا ہے، افعال غیر تکلیفی میں ارادہ تکوینی ہوتا ہے. سانس لینا، دل کی دھڑکن وغیرہ ذالک کی چیزیں، پیدا ہونا، مرنا، یہ سب انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. اس کا تعلق ارادہ تکوینی کے ساتھ ہے. ہاں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اچھا کام کرنا، یتیم سے مہربانی کے ساتھ پیش آنا، بڑے کا احترام کرنا، استاد کا احترام کرنا، ہمسائے کا خیال رکھنا، ہمسر کا خیال رکھنا، اور وغیرہ ذالک جتنے بھی یہ اعمال اور افعال ہیں، یہ سب اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ. اللہ نے طاقت دی ہے ان کو انجام دینے کی. لہذا یہاں اگر آپ قائل ہو گئے جبر کے تو کیا لازم آتا ہے؟ یہ چند چیزیں خود انسان کے مختار ہونے کے لیے انہوں نے بیان کی ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ قرآن کی آیت واضح بتا رہی ہے. دوسرے نمبر پر وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ آیت بھی یہی مطلب بیان کر رہی ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ آیت بتا رہی ہے لیکن ارادے آزادی جو اور قدرت ہم جو بعض افعال انجام دیتے ہیں وہ اللہ نے ہماری طرف نسبت دی ہے نا. مثال تفکر کرنا، غور کرنا، خوض کرنا، کھاتے ہو، پیتے ہو، اٹھتے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی نسبت اللہ نے ہماری طرف دی ہے. یعنی اگر ہمارا کوئی نقش ہی نہ ہو تو یہ نسبت دینا ٹھیک نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وہ ارادہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو اپنی آزادی اور اپنے ارادے کے ساتھ انجام دیں تاکہ اس طریقے سے ہمارا امتحان ہو جائے کہ ہم کتنے پانی میں. کیونکہ اگر یہ صورتحال نہ ہوتی، اسی طرح ہے جس طرح ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے امتحان لیے جائے اور امتحان میں سب کو 20 نمبر دے دیے جائے تو پتہ تو نہیں چلے گا نا کہ کس کی صلاحیت کتنی ہے. سوال کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کس پانی میں ہیں؟ سب چیزوں کا تو پتہ ہے نا اس کو، پھر کیوں امتحان لے رہا ہے؟ دیکھیں، ہم جب امتحان لیتے ہیں یقیناً ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے کتنے نمبر ہیں، لیکن کیا جب اللہ امتحان لے رہا ہوتا ہے وہاں بھی امتحان کے یہی معنی ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ دوسروں کو آگاہ کرنا ہوتا ہے جن کا اصل میں
موقف یہی ہوتا ہے کہ اگر مجھے یہ موقع ملتا تو میں اس سے بہتر انجام دے سکتا تھا. ان اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے اور دوسرے عالم پر حقیقت کو روشن کرنے کے لیے. کبھی کبھی استاد جانتا ہے کہ یہ اس پانی میں ہے، اس کے اتنے نمبر ہیں، مارکس ہیں اتنے، اس کے باوجود بھی امتحان، تاکہ وہ جو ہمیشہ کم نمبر لیتا ہے وہ اعتراض نہ کرے کہ بھئی امتحان ہوتا تو میں اس سے محنت کر کے زیادہ نمبر لے لیتا، ہمیشہ آپ اس کو زیادہ نمبر دیتے. تو ظاہر اس کا اعتراض تو بجائے ہے نا اپنی جگہ پر. اس اعتراض کے دروازے کو بند کرنے کے لیے اللہ نے امتحان کا سلسلہ، وَإِلَّا خود اللہ کو پتہ ہے، معلوم ہے. اسی لیے سورہ ملک میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ اسی وجہ سے ہے تاکہ کون اچھا عمل انجام دے رہا ہے. خوب کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح ہے یعنی انسان مجبور ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ اچھا عمل ہے، یہ برا عمل ہے، یہ تو مانا ہی بیکار ہے. یہ کب ہے؟ یعنی جب اپنے ارادے سے انجام دینا. یہ اچھا انسان ہے، یہ برا انسان ہے، کب کہیں گے؟ جب اس کو ارادہ ہو، جب اس کو اختیار ہو. آپ کہتے ہیں کہ آپ تو بہت اچھے ہیں. اگر تمام انسان مجبور ہیں اپنے اعمال انجام دینے میں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کو اچھا نہیں کہہ سکتے اور کسی کو برا بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ سب تو مجبور ہیں آلے کی طرح. جس طرح یہ کالا ہے، جس طرح یہ کالا ہے، جس طرح گاڑی ہے، فلاں، یہ سب آلے ہوتے ہیں، وہ اپنے اس میں نہیں ہے. تو بس دوسرے نمبر پر اگر ہم مجبور ہوتے تو بعثت انبیاء کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، کتب آسمانی کے نزول کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور تکالیف دینی جو ہے وہ بیکار چیزیں ہیں. تعلیم اور تربیت ایک بیکار سی چیز رہ جائے گی، اور جنت کا، جہنم کا ہونا، اور جنت کی نعمات اور جہنم کی عذابوں کا ہونا، یہ سب بیکار چیزیں ہیں. کیونکہ ہمارا کام ہے ہی نہیں، ہم نے اپنے ارادے سے کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو اللہ کا ہے. کیونکہ اللہ نے ہمیں مجبور کرا دیا ہے. جس طرح یہ موبائل ہے وہ مجبور ہے کہ وہ مثلا کام کرے. کہتے ہیں کہ دیکھیے توحید عبادت جو ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں. وہ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی حقیقت ہے جو مذہب اہل بیت سے ہم نے سیکھ لی ہے، اور جبر مطلق بھی صحیح نہیں ہے، اور تفویض مطلق، تفویض یعنی بندوں کو اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دینا. یہ دو نظریے تھے. ایک تو جبر تھا، یعنی کوئی انسان اپنے ارادے سے کچھ بھی نہیں کرتا، یعنی مجبور. لہذا نظریہ جبر وجود میں ہے، وہ بھی اللہ کی قدرت وغیرہ اور ارادے سے. دوسرے نمبر پر کہ نہیں، اللہ نے خلق کر دیا، اب چھوڑ دیا اپنے حال پر، اب اللہ کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. یہ ہے تفویض. کہتے ہیں کہ مطلق جبر بھی صحیح نہیں ہے اور مطلق تفویض بھی صحیح نہیں ہے. تفویض مطلق بغیر کسی قید و شرط کے تفویض بھی ٹھیک نہیں ہے. ہاں، ان کے درمیان میں ایک راستہ ہے جس کا ہے نام روایات میں لا جبر ولا تفویض ولیکن امر بین امرین. ایک درمیانی راستہ ہے. اور آخر میں توحید عبادت کہتا ہے. توحید عبادت سے مقصود یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کو سزا، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اور کسی بھی ذات اور شخص کی عبادت جائز نہیں ہے، بلکہ شرک ہے. اگر کوئی انسان غیر خدا کی عبادت کرتا ہے تو وہ شرک ہے، وہ ایک مشرک بن جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے. کہتے ہیں کہ توحید کی اقسام میں سے مہم ترین، بلکہ مہم ترین نہ کہیں، اہم ترین، کیونکہ لفظ مہم ہمارے مثلا زبان میں پلان کو بھی کہتے ہیں. ایک مہم چلی ہے، ایک پلان چلا ہے، تو لفظ مہم استعمال نہ کریں تو بہتر ہے. یعنی اہم، اہمیت کے حامل، یہ الفاظ بہتر ہے. کہتے ہیں کہ دیکھیں انبیاء الہی جو مبعوث ہے انہوں نے بھی اسی بات پر تکیہ کیا اور تاکید کی اس میں وما امروا الا ليعبدوا اللہ. ان کو کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں.
یعنی ان کو جو دستور دیا گیا، ان کو جو حکم دیا گیا، جو آرڈر دیا گیا، فرمان جو دیا گیا، وہ یہی دیا گیا تمام انبیاء کو کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص قرار دیں، حنفاء وذالک دین القیم، وہ کہتے ہیں یہی دین تو دین پائیدار ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم معتقد ہیں کلما شغلک عن اللہ فہو صنمک، صنم کہتے ہیں بدھ کو، کہتے ہیں جو چیز بھی اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل کر دے وہ تیرا بدھ ہی ہوتا ہے۔ پھر آخر میں کہتے ہیں کہ دیکھیں توحید کی اقسام ان چار میں منحصر نہیں ہے، بلکہ توحید مالکیت، یعنی سب چیز اصل توحید یہی ہے کہ تمام چیزوں کا مالک حقیقی اسے سمجھا جائے، یہی توحید ہے کہ جو کچھ ہے اس دنیا میں، یہی تو مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز ذاتی نہیں سمجھتا، خود کو مالک حقیقی نہیں سمجھتا، ہاں خود کو امانت دار سمجھتا ہے کہ میں امین ہوں۔ بہت سارے فرامین ہیں، معصوم نہیں، میں امین ہوں کہ اب عمر کیسے گزاروں، میں امین ہوں کہ یہ سرمایہ جو مال جو دولت ہے میرے پاس وہ کیسے خرچ کروں، اللہ نے مجھے امین بنا کر بھیجا ہے، میں اس کی اذن کے بغیر اس کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، یہی توحید ہے۔ اور کہا کہ اللہ کو تمام چیزوں کا مالک جانے، یہی توحید مالکیت ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، توحید مالکیت۔ دوسرے نمبر پر توحید حاکمیت، یعنی تشریع اور قانون گزاری کا حق صرف اسے حاصل ہے، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں وضاحت کی جائے۔ یہ گزشتہ درس چونکہ دو نفر جدید اضافہ ہو چکے تھے، ان کے لیے کہ بحث کے جریان میں رہیں، ہم نے تکرار کے طور پر کل بحث کو خلاصہ اور تکرار ہی صحیح بیان کر دیا۔ انشاءاللہ آگے ہم آج کا جو اصلی بحث ہے، تاکہ یہ جو سرسدہ ہو رہے اور اس کی آواز بھی ڈسٹرب کر رہی ہے آپ لوگوں کو، ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ چند لحظات کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت آئیں گے، اور اسی کے ذریعے وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد اور اسی سلوک کی وجہ سے میں نے کہا چلا تکرار ہو جائے، تاکہ آپ لوگ ویسے چونکہ آگے جائیں گے اتنا ڈسٹرب ہو جائیں گے، فائدہ نہیں پریشان کر رہے ہیں آپ سنیں نا ادھر